نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی، کماء انزلناہ من السماء، جیسا کہ پانی نازل کیا ہم نے اس کو آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گئیں اس کے ساتھ زمین کی سبزیاں، مما یأکل الناس والانعام، اس میں سے جو کھاتے ہیں انسان اور جانور، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار پکڑ لیا، وزینت، اور خوب سج گئی، وظن اہلها، اور گمان کیا زمین والوں نے، انہم قادرون علیہا، بے شک وہ قدرت رکھنے والے ہیں اس پر، اتاہا امرنا، آ گیا اس کے پاس ہمارا حکم، لیلا او نہارا، رات کو یا دن کو، وجعلناہا حصیدا، پس کر ڈالا اس کو کٹا ہوا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ نہ تھی گزشتہ کل، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یونس کا تیسرا رکوع آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دنیا کی لذتوں میں انسان مصروف ہوتا ہے تو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور اگر کہیں مصیبتیں گھیر لیں تو پھر اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، جیسے کشتیاں بھنور میں آ جائیں اور روبرے پر آ جائیں تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ مصیبت سے نجات دے دے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔
اور زمین پر بغاوت کرتا ہے، دنیا کی لذتوں میں اللہ کو بھلا دیتا ہے، اے لوگو یہ تمہاری بغاوت تو تمہارے اپنے ہی خلاف ہوگی، دنیا کا تو چند روزہ سامان ہے اور پھر آخر تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج کے سبق میں دنیا کی مثال بیان فرمائی کہ دنیا کی مثال جس کے ساتھ تم نے دل کو لگایا اور اللہ کو بھلایا، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے زمین بنجر ہو، خشک ہو، اور اللہ بارش برسائے اور اس کے بعد زمین پر سبزہ اگے اور چند دن لہلہاتی ہے، پھر فصل کٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کی مثال بھی ہے، پہلے تو نہیں تھا، پھر تو دنیا میں آیا، پھر تو جوان ہوا، تیرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو لہلہانے لگ گیا، کیا تو نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے؟ فرمایا جیسے فصل لہلہاتا تھوڑے ہی عرصے تک رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں آنے والا انسان یا جس کے پاس مال و دولت اور صحت اور طاقت ہے وہ بھی تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہے، جیسے لہلہاتے کھیت کٹ کر بھوسا بن جاتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں بھاگنے دوڑنے اور چلنے پھرنے والا نوجوان بھی، وہ بھی ختم ہو کر زیر زمین چلا جائے گا، اور دنیا کو بقا نہیں ہے تو تجھے کہاں سے بقا آئے گی؟ دنیا کی مثال تو اس فصل کی طرح ہے، اس کے ساتھ تم اللہ کو کیوں بھلاتے ہو اور کیوں غفلت برتتے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی کیسی ہے؟ کماء، جیسا کہ پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو آسمان سے اتارا، نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر زمین کی سبزیاں اس کے ساتھ اگ پڑیں اور مل گئیں، جیسے بارش سے پہلے زمین بنجر تھی، ایسی پیدائش سے پہلے تیرا بھی نام و نشان کوئی نہیں تھا۔ سورۃ الدہر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان ایک بڑا زمانہ گزر گیا، یہ کائنات تو تھی لیکن تیرا تذکرہ اس میں موجود نہیں ہو، اور پتہ نہیں پھر آگے کب جانے کا وقت آ جائے۔ شاعر کہتے رہے کمر کو باندھ مسافر، رہے کمر کو باندھ مسافر، آ جانا کل جانا ہے، دنیا جس کو کہتے ہیں وہ ایک مسافر خانہ ہے، تیری باری ان قریب آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاختلط بہ نبات الارض، بارش برسی، زمین میں پانی آیا تو زمین کی سبزیاں اگ پڑیں، مما یأکل الناس والانعام، اس میں انسان بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی چرتے اور کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنا سنگھار پکڑ لیا، زیورات پہن لیے، یہ سبزہ، یہ پھل، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سب زمین کا سنگھار ہے، بنجر زمین لہلہانے لگ گئی، وزینت، خوب مزین ہو گئی، سج دھج گئی، اور جس بندے نے، کاشتکار نے زمین پر فصل کاش کی تھی، وہ سمجھنے لگا اب تو میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس زمین والا یہ گمان کرنے لگا، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ بے شک وہ قادر ہیں اس پر، بڑی قدرت والے ہیں، اب بڑا مال ہوگا جناب۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رات کے وقت اللہ کا حکم آیا، ساری فصل کو برباد کر کے چلا گیا۔ اگر اللہ یوں کرے، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکے؟ کوئی نہیں۔ سورۃ واقعہ میں اللہ یہی بات یوں فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے کاشتکارو
اے زمینداروں یہ بات تو بتاؤ نا کہ جو فصلیں ہوتی ہیں جو تم کاشتکاری کرتے ہو انتم تزرعونہ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ام نحن الزارعون یا اللہ کہتا ہے میں اگانے والا ہوں۔ پھر آگے اللہ ایک سوال کرتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما اگر تیری کھڑی فصل کو میں برباد کر دوں، اگر میں بجلی گرا کر تیری ساری فصل کو جلا دوں، اسے راکھ بنا دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ فظلتم تفکہون باتیں کرنے کے علاوہ تم کیا کر لو گے؟ اللہ فرماتے ہیں انا لمغرمون بل نحن محرومون پھر تم یہی کہو گے نا وہ جی بڑا نقصان ہو گیا، وہ جی فصلیں برباد ہو گئیں۔ ابھی جا کر دیکھو نا ان علاقوں میں جن علاقوں میں اللہ نے گھر کے گھر اجاڑ دیے، فصلوں کی فصلیں ساری برباد کر دیں، نہ گھر بچے نہ جناب فصلیں بچی ہیں، کون کیا کر سکتا ہے؟ بس اتنی باتیں تو ہوں گی، قرآن کی آیت پھر سامنے رکھو، اللہ فرماتے ہیں تم باتوں کے علاوہ پھر کیا کر لو گے؟ یہی کہو گے نا انا لمغرمون بڑا جناب نقصان ہوا، بل نحن محرومون ہم تو محروم ہو گئے، اس کے علاوہ تم کیا کر سکتے ہو؟ او لوگوں ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس نے دنیا کی زندگی میں تمہیں چند چیزیں عطا کی ہیں۔ یہ صحت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ پیسہ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس صحت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرو، اس پیسے کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرو، ورنہ تکبر اختیار نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے وَزَيَّنَتْ جب زمین سج دھج جاتی ہے وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا زمین والے یہ سمجھتے ہیں آپ بڑی قدرت والے ہیں، لیکن أَتَاهَا أَمْرُنَا ہمارا حکم آ جاتا ہے، عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیلاً او نہاراً چاہے رات کو ہم کریں چاہے دن کو ہم کریں، کون ہمیں پوچھنے والا ہے کوئی اللہ کے آگے دم مارنے والا؟ لیلاً او نہاراً چاہے رات کو فیصلہ کر دیں چاہے دن کو فیصلہ کر دیں، فجعلناها حصیدا اس کھڑی فصل کو کٹا ہوا بنا دیں، تیار فصل کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیں، اور فرمایا یوں ہو جائے کأن لم تغن بالامس گویا کہ گزشتہ کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر ہم یوں کریں کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ آپ ذرا سورہ قلم نکالیں، 29واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ القلم، پارہ نمبر ہے 29، آیت نمبر 17، 16 ختم ہو رہی ہے 17 شروع ہو رہی ہے، 29واں پارہ سورہ قلم۔ سورہ قلم شروع میں ہے، سورت ملک کے بعد، آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اذا قسموا لیصرمنها مصبحین جب انہوں نے قسمیں کھائی تھیں ہم صبح صبح جا کے سارا پھل اتار لیں گے، ولا یستثنون اور انشاءاللہ بھی نہ کہا تھا، استثناء بھی نہ کیا، فطاف علیہا طائف من ربک رب کا حکم راتوں رات پھر گیا، وہم نائمون ابھی وہ سو ہی رہے تھے، ابھی وہ باغ تک پہنچے نہیں، راتوں رات اللہ نے سارا باغ تباہ و برباد کر دیا، فاصبحت کالصریم پس اس کو اللہ تعالیٰ نے چورا چورا کر دیا، کٹا ہوا بنا دیا۔ اب جناب وہ صبح سویرے پہنچے، فنادوا صاحبہم پس اپنے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ جناب صبح سویرے سویرے جاؤ اور جاؤ اپنے باغ پر پہنچ جاؤ، فنادوا مصبحین صبح سویرے سویرے ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں، اور اس آواز کے اندر
کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اغدوا علی حرثکم، جلدی جلدی اپنے فصل پر پہنچ جاؤ، ان کنتم صارمین، اگر پھل اتارنا چاہتے ہو تو فانطلقوا، چل پڑے صبح سویرے، وہم یتخافتون، اور چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ آ جائے۔ مسکینوں کے ڈر سے اونچی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ ہماری کوئی بات سن کر مسکین جاگ کے اللہ کے نام پہ مانگنے والا نہ آ جائے۔ ایسے بخیل، ایسے بخل کے، اور جناب وہ بخل ان پر سوار کہ اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ وہ ایک کتاب میں پڑھا تھا، ایک شاعر تھا نا، اس کے پاس بھی دوسرا شاعر یا کوئی بندہ ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ آپ میں تینوں آج اپنے پیو نال ملاؤں، والد صاحب سے ملاقات کراؤں۔ تو آگے دیکھا کہ والد صاحب بکریوں کے نا وہ تھن اپنے منہ میں ڈالے ہوئی ہیں اور دودھ پی رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ پتہ ہے میرے والد صاحب یہ بکریوں کے تھنوں کے ساتھ دودھ کیوں پیتے ہیں؟ کہا جی اس لیے پیتے ہوں گے کہ یہ ذرا طاقتور ہے پھر۔ کہا وہ بھی بات ہے اپنی جگہ پر، لیکن والد صاحب اس لیے پیتے ہیں کہ اگر دوئیں گے نا تو بچے سن لیں گے، وہ بھی مانگیں گے، ان کو دیکھنا نہ پڑے، یعنی آواز ہی نہ، چپ کر کے گیا، پتہ نہیں لگا پی کے آ گیا۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اللہ کہتے ہیں اتنے بخیل کہ اونچی بات بھی نہ کریں، کوئی مسکین سن نہ لے۔ پھر کیا ہوا؟ وغدوا علی حرد قادرین، بڑی پھرتی کے ساتھ پہنچے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔ فلما رأوها، جب باغ والی زمین پر پہنچے اور اس کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم تو راہ بھول گئے، بھٹک گئے ہیں، یعنی ہمارا تو بڑا باغ تھا، یہاں تو باغ ہی کوئی نہیں، شاید کسی اور جگہ پر آ گئے۔ جب غور کیا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے ہیں، ہم تو محروم رہ گئے، باغ تو ہمارا سارا برباد ہو گیا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے درمیانہ بھائی کہنے لگا میں نے کہا نہیں تھا اور کیوں نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو؟ قالوا سبحان ربنا، تب وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اب بات سمجھ میں آئی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ملامت کرنے لگے، اور تیری وجہ سے ہوا، دوسرا کہتا ہے تیری وجہ سے ہوا۔ قالوا یا ویلنا، پھر انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، انا كنا طاغین، بے شک ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب اس باغ سے بہتر باغ ہمیں عطا کرے گا۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ واقعہ سنا کر کیا کہتے ہیں؟ کذالک العذاب، اور لوگوں اس طرح ہوتا ہے اللہ کا عذاب، اس طرح تھی اللہ کی پکڑ۔ والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے۔ دنیا میں تم کہتے ہو سیلاب آ گیا، فصلیں اجڑ گئی، مکان گر گئے، کذالک العذاب، اس طرح اللہ کا عذاب آتا ہے۔ والعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ دنیا والے اس بات کو جان لیتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں سنو دنیا والو، بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے تھا استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب سن کر کہے بندہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کی بات کہتے ہیں، کہو سارے استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، اور لوگوں دنیا کی زندگی کی مثال تو کماء انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، جس کے ساتھ زمین کی سبزیاں مل گئیں، مما یاکل الناس والانعام، کچھ انسان کھاتے ہیں اور کچھ مویشی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض
زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنا سنگھار پکڑا، وزینت اور مزین ہو گئی، سج دھج گئی، وظن آلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے گمان کیا کہ وہ قادر ہیں اس پر، اتاها امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم آ گیا رات کو یا دن کو آ گیا، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ہم نے فصل کو کٹا ہوا بنا دیا گویا کہ کل یہاں پر کچھ بھی نہ تھا، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں۔ شاعر کہتا ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اجل نے کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، بڑے بڑے فاتح بڑے بڑے علاقے فتح کرنے والے اللہ کے امر کے آگے سب ہار گئے، تجھے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے میں تجھے کیا کیا ستایا، موت کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ